سیلف کنٹرول۔ ایک دن شوہر اپنی شوگر کی مریض بیوی سے بولا، بیگم سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے۔ بیوی خوش ہو کر، وہ کیسے؟ شوہر، تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے مگر مجال ہے زبان پر ذرا بھی آتی ہو۔ بابا جی کہتے ہیں جب وہ کہے نیٹ سلو تھا، سمجھ جانا برتن مانج رہی تھی۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹوپیاں بیچنے والا اپنا بیگ رکھ کے درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ درخت سے ایک بندر اترا اور اس کا بیگ اٹھا کر لے گیا۔ اب اس آدمی کو اپنے دادا کی بات یاد آ گئی کہ بندر نقل اتارتے ہیں۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کے پھینک دی۔ بندر نے نیچے اتر کر وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور آدمی کو تھپڑ مار کے بولا، انے دے آ تیرا کی خیال ہے، ساڈے دادے سانو کچھ نہیں دسیا۔ دل سے دل لگا کر تو دیکھو، کوئی اچھا دوست بنا کر تو دیکھو، لوگ اٹھ اٹھ کر گلے ملیں گے تم سے۔ ایک بار اچھے صابن سے نہا کر تو دیکھو۔ آپ سب سے ایک معصومانہ سوال، آپ سب خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ بہت ہو گئی اردو انگلش شاعری، اب ذرا چائنیز میں شاعری کرتے ہیں۔ چن شو شوئی ٹنگ پونگ چن پو مشد شن چن شی پوئی پوئی سوئی دھوئی چوئی اوئی اوئی۔ واہ واہ تے کر دو ظالموں۔ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جسے میں تمہاری یاد سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سونار کے پاس لے گیا اور اسے کہا کہ چاندی کا فریم بنا کر اسے اس میں جڑ دو۔ سونار نے کہا کہ کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سونار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سونار نے کہا، اٹھ خبیث کی اولاد، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کے پاگل ہو گیا ہے اور میں تو اسے پانی میں گھول کر پی بھی چکا ہوں۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے لڑکی سے پوچھا، کیا یہ لڑکا تمہیں قبول ہے؟ لڑکی غصے سے کہا، اگر قبول نہ ہوتا تو یہ جو اتنی سج دھج کے اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو کیا ایسے ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کر اور نکاح پڑھوا۔ مولوی صاحب لڑکے سے، بیٹا یہ لڑکی اپنی 100 گز لمبی زبان کے ساتھ قبول ہے؟ صاحب ایک بار ڈاکوؤں کو مشاعرے کا شوق چڑھایا، بندوق کی نوک پہ شاعروں کو جمع فرمایا۔ سارے شاعر حیران و پریشان، لرزہ باندام، خوف کے سائے تلے، رات کے اندھیرے میں ہوائی فائرنگ سے مشاعرے کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ رات
بھیگتی گئی اور ساتھ میں ڈاکوؤں کی سخاوت بڑھتی گئی۔ ہر شاعر ڈاکوؤں کی داد اور ادبی درد سے متاثر ہوا۔ ڈاکوؤں نے روپیوں کی برسات کر دی۔ ہر شاعر کے حصے میں کافی دولت آ گئی۔ خدا خدا کر کے مشاعرے کے اختتام کا اعلان ہوا۔ سردار نے شاعروں کو بحفاظت گھاٹی کی سرحد تک چھوڑ آنے کا حکم دیا۔ ہر شاعر امن کے گیت گاتا سرحد پر پہنچ گیا۔ ابھی سرحد سے نکل کر سڑک تک پہنچے بھی نہ تھے کہ واپس ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا روپیہ پیسہ لوٹ لیا۔ تمام شاعروں نے حیرت سے پوچھا کہ جب لوٹنا ہی تھا تو لٹایا کیوں تھا؟ سردار نے کہا، کیا کریں، وہ ہمارا شوق تھا، یہ ہمارا کام ہے، جاب از جاب۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔